آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ مجھے میرے اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں، بہتے ہوئے دریا، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، یہ ساری کائنات کیوں پیدا کی؟ میرے رب کا اعلان ہے تمہاری خدمت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ انسانوں، ساری کائنات تمہاری خدمت کے لیے میں نے بنائی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ ساری کائنات آپ کی خدمت میں لگی ہے۔ ہوا میں آکسیجن ہے جس سے آپ سانس لیتے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے آکسیجن موجود ہے۔ سبزیاں اگ رہے ہیں، آپ انہیں کاٹ کے لاتے ہیں، اللہ نے آپ کی غذا کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ گوشت پسند ہے، حلال جانور بتلا دیے کہ ان کو کھا لینا۔ پیاس لگی، پانی کہاں ہے سمندروں میں، اور آپ یہاں دیناج پور میں کہیں بھی کنواں کھودیے، بورنگ کیجیے، یہاں سے پانی مل جاتا ہے۔ کتنا پانی بھرا ہے یہاں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو کتنی ترقیات بخشی ہیں، یہ ہم سب کے لیے بڑی مسرت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دینی ادارے کو ہمیشہ قائم رکھے اور اس کے فیض کو مسلسل جاری اور ساری رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ کا سب سے بہترین طبقہ مدرسوں میں تیار کیا جاتا ہے۔ مدرسوں میں جو افراد سازی ہوتی ہے، شخصیت سازی ہوتی ہے، بچوں کو تیار کیا جاتا ہے، یہ ایک بڑا مثالی کارنامہ ہے۔ ابھی عزیزم، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ منت اللہ، رحمانی بھی ہیں ساتھ میں، بڑے بزرگ کے نام پہ آپ کا نام رکھا ہے آپ کے والدین نے ماشاءاللہ۔ عزیزم منت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آپ کے سامنے بڑے مختصر طور پہ تقریر پیش کی، اس کی اہمیت کا اندازہ شاید آپ کو نہیں ہوگا لیکن اہل علم کو ضرور ہوگا۔ اس بچے نے جو تقریر پیش کی ہے وہ خالص قرآن اور حدیث کے تناظر میں ہے۔ ویسے تو لوگ بہت بیان کرتے ہیں، ان کے 1 گھنٹے کے بیان میں کہیں قرآن کی آیت کوٹ نہیں ہوتی، 1.5 گھنٹے کے بیان میں کوئی حدیث کا حوالہ نہیں دیتے، لیکن اس بچے نے اس مختصر سے وقت میں خالص قرآن اور حدیث کے تناظر میں گفتگو کی ہے۔ اس بچے کا کمال ہے یا ان کے اساتذہ کا کمال اس بچے کی زبان سے بول رہا تھا؟ آپ بتائیں۔ اساتذہ کی سعی پہ ہم، ان کے استاذوں کی جہد مسلسل، ان کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے ان کے اساتذہ کی محنتیں، وہ سب ان سے ظاہر ہو رہی تھیں۔ یہ تو جب یہاں آئے ہوں گے تو ان کو الف با تا سا بھی نہیں معلوم ہوگا، بیان کرنا تو بہت دور کی بات۔ یہاں آئے، ان میں جو نکھار پیدا ہو رہا ہے یہ ان کے اساتذہ کی محنت ہے۔ ان کے اساتذہ نے بھی کہیں علم حاصل کیا، ان کے اساتذہ پہ ان اساتذہ کی محنت ہے، یہ سلسلہ یہاں سے چلتا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے مکی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ سلسلہ مل جاتا ہے۔ تبھی میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کیا، اس کو گرہ سے باندھ لینا۔ حقیقت ہمیشہ اجاگر رہے گی کہ مدارس میں جو طلبہ تیار کیے جاتے ہیں، جو افراد یہاں تیار کیے جاتے ہیں، وہ امت کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ امت کا ایسا قیمتی سرمایہ آپ کو کسی اسکول میں نہیں ملے گا، امت کا ایسا قیمتی سرمایہ کسی کالج میں نہیں ملے گا، امت کا اتنا قیمتی سرمایہ کسی یونیورسٹی میں نہیں ملے گا۔ یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے آپ کا، پوری امت مسلمہ کا، جو کہاں تیار ہوتا ہے؟ مدرسوں میں۔ تو یہ ادارہ الحمدللہ جو دینی خدمات انجام دے رہا ہے وہ قابل تعریف ہی نہیں بلکہ قابل تقلید بھی ہے۔
مدارس کے لیے کہ وہ ایسی محنت کریں جیسی یہاں محنت ہو رہی ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات میں سے جو لوگ بھی اس ادارے کا تعاون کرتے ہیں، زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، طلباء کی صلاحیتیں، ان کی صلاحیتیں خود آپ کو بتا دیں گی کہ آپ کا ایک ایک پیسہ الحمدللہ صحیح مقام پر لگ رہا ہے۔ اللہ اس ادارے کو بھی باقی رکھے، اور جو یہاں کے اساتذہ ہیں، جو یہاں کے طلباء ہیں، جو یہاں کے معاونین ہیں، جو یہاں کے منتظمین ہیں، اللہ سب کو سلامت با کرامت رکھے، دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرمائے، اور اس ادارے کی جتنی ضروریات ہیں وہ سب غیب سے پوری فرمائے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آج کے دور کا ایک بڑا اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ جب کبھی سر جوڑ کر بیٹھیں تو اس میں آخرت کی فکر کو مقدم رکھیں، یعنی ہماری مجلسیں، ہمارے جلسے فکر آخرت کے عنوان سے ہونے چاہیے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کیوں عطا فرمائی؟ جس نے یہ راز سمجھ لیا اس کی آخرت بن گئی، اور جس کو دنیا کی زندگی ہی سمجھ میں نہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا کیوں ہے، جس کے پاس اس کا جواب نہیں، اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی تباہ۔ میں اپنے بارے میں سوچوں اور آپ اپنے بارے میں گریبان میں منہ ڈال کے یہ غور کریں کہ میرے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا کیوں ہے۔ کریں گے غور انشاءاللہ؟ جب غور کریں گے تو عجیب عجیب حقائق کھل کے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے، کتنی ضروریات کی تکمیل کرتے ہوئے، زندگی کی ضروریات کے اسباب مکمل کرنے کے لیے، یہ زندگی برقرار رہے، اللہ نے اس کے لیے کتنا انتظام کیا ہے معلوم آپ کو؟ آپ کی زندگی برقرار رہے، آنکھیں دیکھتی رہیں، کان سنتے رہیں، ناک سونگھتی رہے، زبان بولتی رہے، ذائقے چکھتی رہے، پہلو میں دل دھڑکتا رہے، رگوں میں خون دوڑتا رہے، اس کے لیے ہمارے اور آپ کے اللہ نے کتنا انتظام کیا ہے۔ تفصیل بتاؤں تو صبح ہو جائے گی پھر شام، شام ہوگی پھر صبح، قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن تفصیل مکمل نہیں ہوگی۔ مگر اس پوری تفصیل کو ایک جملے میں سمیٹ کے میں آپ کو یاد کرائے دیتا ہوں، اسے یاد کر لیجئے گا کہ اللہ نے میری بقا کے لیے، میرے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اس پوری کائنات کو میری خدمت میں لگا رکھا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ کائنات کتنی بڑی ہے، اس میں کیا کیا ہے، سورج تک رسائی ہو سکتی ہے، آپ کی زمین سے 8 لاکھ گنا بڑا ہے سورج، اس کا کام کیا ہے؟ صرف آپ کی خدمت کرنا۔ اگر اللہ سورج کی ان خدمات کو معطل کر دے اس دھرتی پر، انسان تو انسان، کوئی جانور نہیں باقی بچے گا، سب مر جائیں گے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کی سانسیں اسباب و وسائل کے طور پہ اللہ نے پوری کائنات سے وابستہ کر دی، ہر چیز خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اگر سورج کی گرمی نہ ہو، اس کی شعاعیں نہ ہو، تو ٹھنڈ اتنی زیادہ ہو جائے گی، اتنی زیادہ ہو جائے گی، خون ایک لمحے میں جم جائے گا، دل کی دھڑکن ایک لمحے میں ٹھہر جائے گی، اور زندگی کے تانے بانے بکھر جائیں گے۔ آٹومیٹک سسٹم میں جھپکتی رہتی ہیں، آٹومیٹک طریقے پر۔ کیوں؟ اس کو شعور ہے۔ اللہ نے آنکھ کو ایک الگ زندگی دے رکھی ہے اور وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ گرد غبار گال پہ لگتا ہے تو آپ رومال سے پوچھ دیتے ہیں، آپ کی گاڑی کے سامنے والے شیشے پہ گرد غبار آ جاتا ہے تو آپ پانی چلا کے وائپر چلا دیتے ہیں۔ پانی کیوں چلاتے ہیں؟ تاکہ اس کے اوپر اسکریچ نہ آ جائیں۔
اگر سوکھا وائپر آپ چلا دیں گے، پانی ڈال کے آپ وائپر چلاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کمپنی بہت اچھی ہے۔ کبھی اپنے اللہ کی اس عطا پہ غور کیا کہ پانی پیا تو پیٹ میں گیا، انہوں نے اس پانی کو ہر وقت آنکھ میں رکھا اور یہ وائپر ہر وقت چلتا رہتا ہے، آنکھ کے اندرونی حصے میں جو بھی گرد و غبار ہوتا ہے وہ اپنے آپ صاف ہوتا رہتا ہے۔ اتنا بڑا نظام انہوں نے قائم کر رکھا ہے۔ غور یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا بڑا نظام کیوں قائم کیا، ہمیں اور آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا۔ جس نے کیوں کا جواب پا لیا اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی، اور جس کو یہ نہیں معلوم تو قرآن سے پوچھئے کہ ایسے انسانوں کو اللہ نے کس تعبیر میں ان کا تعارف کرایا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں دیکھیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ یہ انسانوں کا تعارف قرآن میں موجود ہے۔ ان کے پاس دل تو ہیں مگر ان سے یہ سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں، جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتی ہیں ان کی آنکھیں، ان کے پاس کان بھی ہیں، جو سننا چاہیے وہ نہیں سنتے، مقصد زندگی کو نہیں جاننے کی کوشش کرتے، انہیں دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے۔ قرآن ایسے چلتے پھرتے دیکھتے سنتے انسانوں کے لیے کیا فیصلہ سنایا ہے ہمارے اللہ نے؟ فیصلہ یہ ہے اولئک کالانعام، جانور ہیں، جانوروں جیسے ہیں یہ انسان کہاں ہے؟ جانور ہیں۔ یہ قرآن کی تعبیر ان انسانوں کے لیے موجود ہے، میرے اللہ نے ان کو جانوروں جیسا بتایا، پھر فرمایا کہ نہیں، جانور بھی بڑا سمجھدار ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کا اطاعت گزار فرما بردار ہوتا ہے۔ اب تو غالباً بیلوں کے ذریعے سے کھیت کی جتائی نہیں ہوتی ہوگی، اب تو ٹریکٹر آ گئے، مشینیں آ گئیں، لیکن جو ہمارے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پہلے جب ہل چلاتے تھے، بیل استعمال کرتے تھے، تو بیلوں سے آپ نے کہا چل، وہ چل پڑتے تھے، آپ نے ان سے کہا مڑ تو بیل مڑ جاتے تھے، آپ ان سے کہتے تھے رک تو رک جاتے تھے۔ میں خود کسان ہوں، میں نے بہت کھیت جوتے ہیں اور بڑا کام کیا ہے اپنے کھیتوں پر، یہ سب تجربہ ہے مجھے، آپ کو بھی تجربہ ہوگا۔ کتا جو آپ کے گھر میں ہوتا ہے وہ کتنا فرما بردار ہوتا ہے، جس بلی کو آپ پالتے ہیں وہ کتنی سمجھدار ہوتی ہے، آپ کی اطاعت گزار ہوتی ہے۔ کبوتروں کو آپ پالتے ہیں، آواز دیتے ہیں، وہ کبوتر آپ کی آواز کے مطابق اڑتے ہیں، مڑتے ہیں، اور آپ کی آواز اور آپ کے اشاروں کو سن کے وہ آپ کی چھت پہ آ جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہ انسان جانوروں جیسے ہیں، فرمایا نہیں، جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ انسان تو ایسے ہیں جو اپنے مالک کو ہی نہیں پہچانتے، اس کی صدا کو نہیں سنتے، اس کی آواز کو نہیں سنتے۔ وہ ان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے آواز دے رہا ہے، اے ایمان والو، اور ایمان والے اپنے اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں۔ قرآن میں 90 مرتبہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں اور آپ کو آواز دی ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کتنی مرتبہ کہا ہے؟ 90 مرتبہ۔ کبھی ہم نے پوچھا اللہ سے کہ اللہ آپ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مجھے آواز دی ہے، بتائیے میرے لیے کیا آرڈر ہے، بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے، میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کبھی پوچھا؟ یا ایھا الذین آمنوا پڑھا بھی اور یا ایھا الذین آمنوا سنا بھی، لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میرا اللہ مجھے آواز دے رہا ہے۔ تو پوچھیں اللہ سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو جس نے دنیا کی زندگی کا مقصد سمجھ لیا کہ مجھے اللہ نے یہاں بھیجا کیوں ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ کیوں بھیجا ہے؟ جواب اتنا پیچیدہ ہے کہ انسان کیوں کا جواب کہیں سے حاصل نہیں کر سکتا، اور آج تک دنیا کا کوئی انسان اس کا جواب دے بھی نہ سکا، نہ دے سکے گا۔ کیوں بھیجا گیا دنیا میں؟ بس اللہ کو معلوم ہے
کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا، پھر اس نے ہر دور میں اپنے رسولوں کے ذریعہ سے اپنے بندوں تک یہ خبر بھجوائی کہ سمجھ لو تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، ورنہ اس کا جواب کسی کالج، کسی یونیورسٹی سے اور کسی مفکر اور کسی دانشور سے آپ کو ہمیں مل نہیں سکتا۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ